کر لوں گا، میں تو اوپر فورس شیڈول لگا دوں گا، میں کہ ہم یہ دہشت گردی ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے۔ جیسے آج ہمیں کوئی پکڑ لینا جناب، حکومتیں پکڑ کے اندر کر دیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی کی آپ نے انتظار کیا ہے، لیکن تلک الایام نداولھا بین الناس، کبھی لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں اور آپ بھی تاخیر سے پہنچتے ہیں، تو میری اس تاخیر کو اپنی بارگاہ میں معافی کا درجہ دیجیے گا۔ کوئی اور کام نہیں تھا، بس کافی طویل سفر کے بعد رات دیر سے لاہور پہنچے اور پھر اس کے بعد صبح انتظار کروانا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد تو صرف حضور کی محبت بیان کرنا ہے، وہ 11 بجے بیان ہو یا 2 بجے بیان ہو، اس لیے کہ لطف سجن دم بدم کہنے سجن گاہ گاہ، 11 بجے بھی بابا تے 2:45 بجے بھی بابا۔ بس میں نے اپنی تاخیر کے سبب آپ کو بیان کرنا تھا، وہ بیان کر دیا۔ بہرحال آپ اس معاشرے کے بڑے عظیم لوگ ہیں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اقبال کہتا ہے نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ اس، اقبال کہتا ہے حضور نعتیں کہاں، شعر کہاں، شاعری کہاں، فلسفہ کہاں، تحقیق کہاں، یہ سارا نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ اس، کہتا حضور کہاں قافیہ ردیف، کہاں شعر و شاعری، کہاں بیت بازی، کہاں علم تعلیم، کہاں جناب یہ فلسفیانہ باتیں، کہتا ہے نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ اس، سوئے قطار می کشم ناکہ بے زبان راہ، کہتا حضور میں تو ابو بکر والی بولی بول کے، عمر والی بولی بول کے، عثمان والی بولی بول کے، آپ کی امت جو اس اونٹنی کی قطاروں میں سے بچھڑ گئی ہے، جیسے قطار میں سے اونٹنی بچھڑ جاتی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی محبت بیان کر کر کے امت کو دوبارہ آپ کے دامن محبوب سے جوڑ کے رکھ رہا ہوں۔ بس ہمارا تو مقصد اتنا ہی ہے کہ ہم نہ تو کوئی جناب نہ فقیہ شہر، نہ شاعر، نہ خرقہ پوش اقبال، کیونکہ یہ جاوید اقبال کے نام سے آڈیٹوریم ہے، تو لوگوں نے پاکستان کے اندر مسٹر اور ملا کی لڑائی ڈالی ہوئی ہے کہ شاید یہ ناموس رسالت کا کام یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ختم نبوت کا کام یہ مولویوں کا کام ہے، اور یہ دین کی بات کرنا یہ مولویوں کی کام ہے۔ ہم داڑھی منڈے درویش اقبال کی بات کرتے ہیں، جہاں سارے متفق ہیں کہ اقبال تو کیا کہتا ہے، کہتا ہے نہ فقیہ شہر، نہ شاعر، نہ خرقہ پوش اقبال، فقیر راہ نشیں است و دل غنی دارد، کہتا ہے میں نہ شاعر ہوں، نہ فقیہ شہر ہوں، نہ جناب میں نے بہت بڑا جبہ گبا پہنا ہوا ہے، نہ میں نے بڑی دستار باندھی ہوئی ہے، پھر اقبال تو ہے کیا، کہتا ہے فقیر راہ نشیں است و دل غنی دارد، کہتا ہے میں مدینہ پاک کے رستے کا فقیر اور دل میں محبت رسول رکھتا ہوں۔ بس ہمارا بھی کام یہی ہے کہ امت کو واپس امام الانبیاء کے دامن رحمت سے جوڑنا، بس، اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ بس حضور کے ساتھ محبت، اور انے با محبت، وہ محبت نہیں جو پوچھ پوچھ کر کی جائے، جنہوں نے پوچھ پوچھ کر کی محبت، اور جنہوں نے اپنی عقل و فہم و فراست اور دنیا کے تقاضے چونکے کیسے چنانچے کیسے اگر مگر سے محبت کی، وہ تو 1.5 میل بھی امام الانبیاء کے ساتھ نہیں چل سکے۔ مدینہ پاک سے مقام احد یہ 3 میل ہے، جو حاجی جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے، اور مقام شہد مدینہ پاک سے 1.5 میل ہے، اور جو منافق تھے وہ 1.5 میل سے واپس آ گئے، انہیں کہا کہ جی چلیں آپ ساتھ، تو عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر مقام شہد مدینہ پاک سے 1.5 میل ہے، یہ وہاں سے واپس آ گیا، اور جنہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ہم کوئی قوم موسیٰ ہیں کہ ہم کہیں ہم نے بدر میں جانا، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہاں جناب منو سلوہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا۔ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دیں گھوڑے سمندروں میں ڈال کے رکھ دیں گے، حکم دیں کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ لڑ کے رکھ دیں گے، حکم دیں آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، جان سے بھی لڑیں گے، مال سے بھی لڑیں گے، حکم دیں بحر دماغ تک گھوڑوں کے جگر پہ گرا کے رکھ دیں گے۔ تو علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال ان کے پاس گھوڑے تھے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمندروں میں ڈالنے تھے، وہ کون سے گھوڑے تھے؟ تو اقبال کہتا ہے ہر کشت مصطفیٰ سامان اس باہر بر در گوشہ دامان اس، اقبال کہتا ہے جھلیا جس کے دل میں محبت رسول ہوئے نا، کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہونے۔ بس حضور کی محبت آج پوری امت تقریباً 2.25 ارب امت، اور اتنا سا اسرائیل، اتنا سا
اتنا سا اسرائیل اور 2.25 ارب امتی، اتنا سا اسرائیل نے پوری امت کو آگے لگا ہوا ہے۔ بیک وقت لبنان، شام، یمن، جناب فلسطین، غزہ، ایران، یعنی تقریباً 4 جگہ 5 جگہ اس نے بیک وقت جنگ چھیڑ کے رکھی ہوئی ہے، اور پوری امت خاموش ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہ امت ہے جو 8 تلواریں لے کر بدر گئی تھی، اور آج پوری امت، جناب میں یہ بات کرنے لگا ہوں تو بعد میں آپ کو لوگ آ کر کہیں گے حافظ صاحب دہشت گردی والی باتیں کر رہے تھے۔ یہ جناب اور بھائی ہم بدر کی بات کریں تو ہم دہشت گرد ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بم برساتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ مسجدوں کے اوپر بمباری کر دیں وہ دہشت گرد نہیں، وہ سویلینز کے اوپر بمباری کر دیں وہ دہشت گرد نہیں۔ ہم محمد عربی کی تلوار کی بات کریں ہم دہشت گرد ہو جاتے ہیں، ہم قرآن کی بات کریں ہم دہشت گرد ہو جاتے ہیں، ہم جناب غزوہ بدر کی بات کریں، احد کی بات کریں، خندق کی بات کریں، مراسی کی بات کریں، مستلق کی بات کریں، ہم دہشت گرد، اور وہ پوری امت کو کاٹ کر اور جناب دندناتا پھر رہا ہے پوری دنیا میں اسرائیل۔ اس کا جہاں دل جاتا ہے دنیا میں وہ بمباری کرتا ہے، بندے مار دیتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم صرف بات کریں کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جناب ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، آج تک ایسے تاریخ میں نہیں ہوا، تو یہ کہتے ہیں ان کو بند کر دو یہ دہشت گرد ہے۔ بھائی اگر یہ دہشت گردی ہے تو ہم بڑے سرے ممبر بھی کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں دہشت گرد ہیں، کسی کو کوئی تکلیف ہو ہم اس معاملے میں دہشت گرد ہیں۔ اگر فلسطینی مظلوموں کی بات کرنا دہشت گردی ہے تو یہ اگر اسلام کی بات کرنا دہشت گردی ہے، اگر ناموس رسالت کی بات کرنا دہشت گردی ہے، اگر ختم نبوت کی بات کرنا دہشت گردی ہے، تو ہم برے سر ممبر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دہشت گردی ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے۔ بس اتنی بات ہے۔ ہم اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت۔ اقبال کہتا ہے اچھا ہوا مسلمان، اور 14ویں 15ویں صدی کے مسلمان تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کے موافق تدرواں نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا ہے اچھا ہے مسلمانہ تو بدلیاں، نہ اپنی فلیکسیبل قسم کی شریعت اور دین بھی بدل لیا ہے، اور نہیں جی یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہے یہ مولویوں کا دین نہیں ہے، یہ پیروں کا دین نہیں ہے، یہ جناب قاریوں اور حافظوں کا دین نہیں ہے، یہ دین رسول اللہ کا ہے، یہ دین رسول اللہ کا ہے، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا، یہ دین حضور کا ہے، اور ہم اس کے چوکیدار ہیں، ہم ٹھیکیداری کا ہم نے کبھی وعدہ نہیں کیا، ہم یہ چوکیدار ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری ڈیوٹی لگا کر گئے، حضور نے حدیث بیان فرمائی فقال متقین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ حضور نے بنی اسرائیل کے علماء کی بیان کی، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی قوم گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور ان کے علماء نے، ان کے جناب بڑوں نے منع کیا، قوم باز نہ آئی، اور ان کے جناب جو مجتہدین تھے، جو علماء تھے، جو شیوخ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہو گئے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ ایک جانب علماء حق بیان کر رہے ہوں اور دوسری جانب قوم کے ساتھ مل کر قوم کے بدیانتیوں میں اور جناب ان چیزوں میں شامل ہو جائیں، پھر ان کی حق بات میں اثر نہیں رہے گا، ان کی حق بات میں اثر نہیں رہے گا۔ حضور نے فرمایا قوم کو علماء نے منع کیا، بنی اسرائیل کے قوم کو، قوم باز نہ آئی، قوم کو منع کیا، وہ باز نہ آئی قوم، وہ ان کے علماء بھی اس قوم کے ساتھ مل گئے، اور ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اسی قوم کی طرح ہو گیا۔ فجلس رسول اللہ، کہتے ہیں جب حضور نے اپنی امت کے علماء کی باری کی نا تو امام الانبیاء ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، اور حضور نے 3 بار قسم کھٹائی، فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، انہوں نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی کو ہاتھ سے پکڑ کے روکنا ہے۔ بھائی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی حق والے ہاتھ سے برائی کو روکیں گے قیامت تک نام ان کا ہی رہ جائے گا۔ امام احمد بن حنبل، کون نہیں جانتا احمد بن حنبل کا نام؟ امام احمد بن حنبل کے ساتھ جن لوگوں نے تاریخ کا آغاز شروع کیا خلیفہ کے خلاف، اس نے کہا قرآن مخلوق ہے، آپ نے کہا صفت قدیم ہے۔ جب آپ نے جناب اس تاریخ کا آغاز شروع کیا تو تقریباً کہتے ہیں 1.5 لاکھ علماء احمد بن حنبل کے ساتھ تھے، لیکن اس وقت کے حاکم اور خلیفہ نے بھی یہی کہا، جو اپنا نام نہاد خلیفہ تھا، جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا، اس نے یہ کہا کہ میں تمہاری جائیدادیں ضبط کر لوں گا، میں تم پر 4 شیڈول لگا دوں گا۔ میں جدید زبان میں بات کر رہا ہوں، قانونی زبان میں۔ اس وقت کے اعتبار سے اس نے کہا میں تم پر 4 شیڈول لگا دوں گا، تم پر جناب
میں پرچے کر دوں گا، تم پر میں فلاں کر دوں گا، تمہاری جائیدادیں کر کر دوں گا، سارا کچھ کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل پھر اکیلے رہ گئے، 4 رہ گئے، 4 میں سے 2 شہید ہو گئے، پھر احمد بن حنبل رہ گئے۔ ایک نے لکھ کر دے دیا کہ جناب رخصت کی حدیث آ گئی کہ مشکل وقت آ گیا ہے، اب نہیں ہم کھڑے ہو سکتے۔ لیکن آپ آج دیکھ لیں ان جنہوں نے رخصت کا راستہ اختیار کیا ان ساروں کا تاریخ نام نہیں جانتی، تاریخ ایک بندے کا نام جانتی ہے جسے احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ حق کی ایک اپنی پاور ہے، اور یہ نہیں کہ حق کے لیے مشکلات نہیں آتی۔ حق تو حضرت فاروق اعظم ایسے کر کے اپنی داڑھی کو اکٹھا کرے، ایسے حضرت فاروق اعظم ایسے کر کے داڑھی کو اکٹھا کرے اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہے اے حق تو نے عمر کے یار نہیں چھوڑے، اے حق تو نے عمر کے یار نہیں چھوڑے۔ او جناب حضرت سلطان باؤ فرمایا نا عاشق ہومی عشق کمامی تے دل نو رکھی بانگ پہاڑا ہوں، لکھ لکھ بدیاں تے ہزاراں غلامے کر جانی بانگ پہاڑا ہوں۔ اور یہ جو رستہ ہے نا حق کا رستہ، یہ وہی چنتے ہیں جن کو اللہ چنتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لے۔ حق حق ہے، اس میں بین ہو کے رہنا ہے، لیکن اس کے لیے حق والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہ بھی مجھے یہ بتائیں کہ لاکھوں کی فوج ہوگی یا ہزاروں کی فوج ہوگی یزید کی، کسی ایک سپاہی کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے کہ کون ہوگا۔ ہاں اس سپاہی اس پوری فوج میں سے ایک کو جانتے ہیں جو اس صف سے نکل کر ادھر آیا ہے، اس کو ہور کہتے ہیں، اس کو ہور کہتے ہیں۔ قیامت تک نام ہور کا رہنا ہے۔ ان کو جناب وہی باطل میں رکھا جائے، تعداد نہیں تولا کرتے، ہمیشہ تعداد میں آج تک باطل تعداد میں زیادہ ہوا ہے، بدر سے لے کر آج تک باطل تعداد میں زیادہ ہوا ہے۔ حق والے ہوتے تھوڑے ہیں لیکن جتنے ہوتے ہیں ستھرے ہوتے ہیں، جتنے ہوتے ہیں یہ ستھرے ہوتے ہیں، ان کی خاصیت یہ ہے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فسانوی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں باتیں ہیں۔ ہم نے اپنے دور میں احمد بن حنبل کے خادم کو دیکھا ہے کہ مشکلات برداشت کرنی اور ظالم کے سامنے ڈٹ کر بات کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنی ہم نے دیکھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر لیا بادشاہ وقت نے، آپ کو لے کر جیل میں جا رہے تو رستے میں ایک ڈاکو آ گیا، اس کا نام ابو الحسن ہے۔ اس نے کہا امام صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ایسے جیسے آج ہمیں کوئی پکڑ لینا جناب حکومتیں پکڑ کے اندر کر دیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی نے کیتا، وہ کچھ نہیں کیتا، جو احمد بن حنبل نے کیتا اسی بھی وہی کیتا۔ بہرحال امام احمد بن حنبل کو آگے لے گئے، انہیں سامنے سے اس وقت کا سب سے بڑا بدماش اور ڈاکو آ گیا، اس ابو الحسن اس کا نام۔ اس نے کہا امام صاحب آپ کدھر؟ امام صاحب نے کہا بادشاہ وقت کے ساتھ ٹکر ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، میں کہتا ہوں صفت قدیم ہے۔ کہا کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا میں حق پر ہوں، حق پر ہوں۔ اس نے جو امام صاحب سے بات کی، اس نے کہا امام صاحب میں ڈاکو ہوں، بدماشی کرتا ہوں، رسا گیری کرتا ہوں، رہا ہو کر جا رہا ہوں، 18,000 کوڑے کمر پر کھائے ہیں، رہا ہو کر جا رہا ہوں، پھر دوبارہ پروگرام اسی کام کا ہے۔ تو آپ اگر حق پر ہیں نا تو اپنی کمر پر حق کے لیے 18,000 کوڑے ضرور کھائیے گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے اس ڈاکو کی بات دلیر کر گئی، اور حضرت آپ کے بیٹے حضرت جناب عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جب بھی دعا مانگتے تو دعا مانگتے رحم اللہ لابی الحسن غفر اللہ لابی الحسن، یا اللہ ابو الحسن پر رحم کر، یا اللہ ابو الحسن کو بخش دے۔ ہم کہتے ہیں ابا جی ہم بیٹے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ابو الحسن کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ ان کا بیٹا ابو الحسن کی بات مجھے دلیر کر گئی۔ ایک ڈاکو کی بات احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کو جب باز رہا ہے وہاں بھی حق بلند کیا تو بادشاہ وقت نے آپ کو جیل سے نکالا اور آپ کے جناب قمیض اتروائی اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر آپ کو باندھا بغیر پالان اور کجاوے کے، آپ کو اوپر باندھا اور باندھ کر کہا کہ ان کو کوڑے لگاؤ سرے بازار، یعنی جیسے مار روڈ ہے یا انارکلی بازار ہے یا اس طرح کے مین روڈوں پر، کہا اونٹ گزرے اور 7 جلادوں نے ہاتھ میں کوڑے پکڑے ہوئے اور کوڑا مارنے والا کوڑا مارتا تو احمد بن حنبل کہتے رک جا، کہتے اعلان کرتے ننگی پیٹھ کے اوپر اونٹ کے اوپر، کہتے ہوئے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے اور میری بادشاہ وقت سے ٹکر ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، میں کہتا ہوں صفت قدیم ہے، اور یہ کوڑا میں نے اللہ کے نام پر اس کو معاف کیا، اگلا مارو۔ یہ احمد بھائی حق کے لیے تو پھر اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔